کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باندھے کھلے ہیں، جب چلتا ہے زمین پر چلنا ہو جاتا ہے ہاتھ کھول کے چلتا ہے، باندھ کے چلتا ہے۔ ہاں بھائی، ساری زندگی میں جو بھی کام کرے ہاتھ کھول کے چلتا ہے یا باندھ کے؟ ہاتھ کھول کے۔ جب نماز کے لیے اللہ کے گھر میں چلتا ہے تو ہاتھ کھولے کے آتا ہے، باندھے ہوا آتا ہے۔ اور جب وضو پر بیٹھتا ہے تو ہاتھ کھول کر بیٹھتا ہے یا باندھ کر بیٹھتا ہے؟ اور جب اذان دیتا ہے تو ہاتھ کھول کر اذان دیتا ہے یا اذان ہاتھ باندھ کے اذان دیتا ہے؟ اب جب اللہ اکبر کرتا ہے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے، کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جب زندگی میں پیدائشی طور پر اس کی فطرت ذاتی پر وہ کھلا ہوا ہے، وہ فطرت انسانیہ میں، انسان اپنی تخلیق میں، انسان اپنی فطرت میں، انسان اپنی تخلیقی جوہر میں آپ کھلے رکھتا ہے۔ اب خلاف فطرت اگر تیرے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے تو تو وہ مجھے دکھا کہ رسول نے حکم دیا کہ ابھی ہاتھ باندھ دو، کبھی میں نے بولنا۔ اب میرا کام ہے ہاتھوں کو باندھا تم ثابت کرو، ہاتھوں کا باندھنا رسول کے حکم سے ثابت کرو کہ رسول اللہ نے کب کہا کہ ہاتھوں کو باندھ کے نماز پڑھو، آپ وہ دکھائیں، وہ حدیث میں پیش کرو، جو بھی حدیث رسول کا حکم ہو ہاتھ باندھ کے پڑھو، وہ حدیث پیش کرو۔ مگر میں وہ تمام احادیث کل وہ بارش حدیثیں ہیں، کل بارش جو بنائی گئی ہے باندھنے والی، وہ ساری پڑھ کر کے آیا ہو، کوئی راوی اس پر سچا نہیں کوئی راوی اس کا سچا نہیں۔ ایک تو عاصم بن قریبہ ہے، ایک راوی ہے جس کا ذہن جو ہے وہ بے عقل ہے، وہ اپنی بات رسول کے پاس میں ملا دیتا ہے، اور ان کے جو باقی جو راوی ہے وہ سب شامی ہے، علی سے جنگ کرنے والے ہیں، وہ بصرے کے راوی ہیں، علی سے جنگ کرنے والے ہیں۔ ہم کو رسول نے حکم دیا، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دین کے لیے، ایک قرآن، دوسرا علی۔ ہم علی کے دشمنوں سے دین نہیں لیں گے، علی علیہ السلام کے دشمنوں سے، حسن حسین کے دشمنوں سے ہم دین نہیں لیں گے۔ میں آتا ہوں ابھی ہاتھوں پر، ہاتھوں کا باندھنا ثابت تم کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو پھر سن لو، جب باندھنا ثابت ہی نہیں، امام شوکانی، امام ابن المنذر، امام شوکانی، امام ابن المنذر، حافظ ابن حجر اسقلانی، جس کے لیے ابھی مفتی تقی عثمان نے فرمایا ان کے تذکرہ میں کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ اپنی فتح الباری میں لم یثبت علی النبی فی وضع یدین شیء، حافظ عبد البر فرماتے ہیں لم یثبت علی النبی فی وضع یدین شیء، یہ دو بخاری امام لکھ گئے ہیں کہ رسول پاک سے باندھنے کی ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جب ہاتھ باندھنے والوں کی ایک بھی حدیث سنتن روایتن مستند جب ثابت ہی نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ باندھنا ثابت نہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں جس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کا ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا کھلے ہوئے ہوتے ہیں؟ جن کا ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ پھر ہاتھوں کی پوزیشن جو ہے یا تو بندہ ہوئے ہوتے یا کھلے ہوئے تھے، جب باندھنا رسول سے ثابت نہیں تو آٹومیٹک کھلے ہوئے۔ سمجھتے ہو؟ اب میں چاہتا ہوں رسول پاک کی جو فعل ہے، جو رسول کی سنت مبارکہ ہے، جو پیغمبر کا عمل کریم ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کتاب حدیث کی موجود ہے، معجم الکبیر طبرانی شریف، ایک مجموع الزوائد علامہ نور الدین ہیثمی الشافعی کی حدیث کی دوسری کتاب، دو، تیسری کتاب فتاوی عبد الحی، امام عبد الحی لکھنوی کی تیسری کتاب ہے، یہ تین، چوتھے عوارف المعارف، چار، پانچویں اشرف علی تھانوی حکیم الامت، اس کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ۔ ان پانچوں کتابوں میں لکھا کہ پاک پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کھول کر پڑھا کرتے ایک کتاب پوچھ رہے تھے، میں نے تمہارے 5 کتابیں پڑھ دی ہے اور وہ 5
پانچوں کتابوں جا کے دیکھو، اگر ہاتھ کھلے ہوئے پیغمبر پاک کی طرف لکھے ہوئے نہ ہوں تو میں 5000 آپ کو انعام دوں گا۔ پیغمبر سے ثابت ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا۔ مسلمانوں رسول پاک سے ثابت ہے کوئی سوال؟